جب آپ ایک حق ہمارے چیئرمین کا جو ملاقاتوں کا ہے وہ بحال نہیں کر سکتے بیکاز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو کس طریقے سے ہم آگے جائیں؟ یا تو ساری پارٹیاں آئیں اور کہیں کہ جی بس ہو گیا، اس ملک میں 70 سال سے یہ ہے۔ بے نظیر شہید نے کہا کہ جی اختیار کی اب منتقلی چاہیے، شراکت نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، یا تو سارے بیٹھ کے کہیں کہ جی بس اب یہ ملک صرف سیاستدان چلائیں گے، اوروں کا کام نہیں ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ باقی یہ روڈمنٹری چیزیں جہاں پہ اختیار ہے نہیں وہاں پہ کیا بات آدمی کرے؟ ٹھیک ہے، اور کوئکلی فائنلی یہ بتائیں یہ استعفے کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ یہ دونوں استعفے جو تھے یہ ان کا علی امین صاحب کے بیان کے ساتھ یا علیم آپا کے بیان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پہلے سے تھا، اور جو مجھے وہ تھا کہ شاید ان کا پورٹ فولیو چینج کرانا چاہ رہے تھے، جس سے خوش نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی بغیر بجائے اس کے کہ ہماری پورٹ فولیوز چینج کریں، اس سے اچھا ہے کہ ہم آنریبلی استعفے دیں۔ بہت شکریہ ادا کریں گے شیر علی ارباب صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بیرسٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے غزہ امن پلان کو، یا ہمارے وزیر اعظم نے غزہ امن پلان کو سپورٹ نہیں کیا ہے، ویلکم کیا ہے، اور یہ پلان ابھی انکمپلیٹ ہے، ابھی یہ کمپلیٹ شکل میں سامنے موجود نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر انکمپلیٹ پلان کو پیش کرنے کی کوئی خاص لاجک بنتی نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شیر علی ارباب صاحب نے اپنی پارٹی کے اندر جو لڑائی جھگڑے یا جو بھی ڈفرینسز ہیں اس کے اوپر کہا کہ یہ انفارچونیٹ ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر آنے والے وقتوں میں، آنے والے چند دنوں میں پارٹی میں ایک باقاعدہ سیریس نوعیت کا ایک اجلاس ہوگا جس کے اوپر ان معاملات پہ بات ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اور اب پروگرام میں بات ہوگی غزہ امن پلان پر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات کی، جس کا انہوں نے گزشتہ روز اظہار کیا اور یہ موقف اپنایا کہ اس پلان میں حماس اور فلسطینی قیادت کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اور ان دونوں سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے بغیر غزہ امن پلان بے سود ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی 26 ستمبر کو جو اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر تھی اور حال ہی میں ان کی غزہ امن پلان کے حوالے سے کی گئی ٹویٹ ہے، ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اس طرح کی ٹویٹ سے عرب دنیا کی غزہ امن پلان پر پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ جے یو آئی کو غزہ امن پلان پر مزید کیا تحفظات ہیں اور وہ اب کی موقف اپنانے جاری ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی ایف اے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ السلام علیکم سینیٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ آج ہی کے پروگرام میں پہلے حصے میں بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے جب ہماری اسی غزہ امن پلان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم نے اس پلان کو سپورٹ نہیں کیا ہے، اس کو صرف ویلکم کیا ہے۔ تو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ سپورٹ کرنا اور ویلکم کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں، یا آپ اس کو ایک ہی چیز مانیں گے؟ اور اس کے اوپر آپ کا موقف ہوگا کیا اگر حکومت آپ کو یہ کہے کہ ہم نے تو اس کو صرف ویلکم کیا ہے، سپورٹ تو کیا ہی نہیں؟ سپورٹ اور ویلکم کرنا جو ہے نا، انگریزی کے دو الگ الگ الفاظ تو آپ مان لیں کہ ضرور ہے، مگر اس کا مطلب کچھ اور نکالنا کہ جی ہم نے سپورٹ نہیں کیا، ہم نے ویلکم کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ خام خواہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہاں پہ وعدے کچھ اور کر کے آتے ہیں، جب کمٹمنٹ دے کے آتے ہیں، پھر یہاں پہ جب نہیں اس کو پورا کیا جائے، یہاں پہ اپوزیشن آ جاتی ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ سپورٹ نہیں کیا۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے جاپان جا رہے ہیں کہ جہاز میں سیٹیں خالی تھیں، ہم نے جو ہے نا شفا کو بھی بٹھا لیا، کامران کو بھی بٹھا لیا، ادھر جا کے ادھر ہوٹل میں بھی کمرے خالی تھے، ادھر بھی لے گئے، اسی طرح کی باتیں بونگیاں مارتے ہیں۔ تو انفارچونیٹ یہ بالکل جو ہے نا یہ طریقہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس میں اس وقت تک 69,000 جو ہے نا لوگ شہید ہو چکے ہیں تقریباً، کم و بیش، اور وہ لڑائی جو ہے، اور اس سے دگنے سے بھی زیادہ شاید زخمی ہے، اور وہ لڑائی کن لوگوں کے مابین ہے؟ اس میں حماس جو ہے، حماس اس لڑائی کی ایک شریک ہے، اور حماس کو اگر آپ مائنس کر دیں، یعنی اس لڑائی کے ایک فریق کو مائنس کر کے، اور آپ جو ہے نا وہ آپس میں کوئی کمپرومائز کر لیں کہ وہ جو ایک اتھارٹی، فلسطینی اتھارٹی آپ نے بنائی ہوئی ہے، یا ایک بظاہر ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے لولی لنگڑی، وہ اور وہ آپ بیٹھ کے اور اس میں آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، یعنی پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، تو یہ کیا مناسب بات ہوگی؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ اچھا، تو اور اللہ کے فضل سے تو آپ قائد اعظم سے بھی زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ناجائز ریاست ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے ساتھ کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ تو مسلم لیگ جو کہ قائد اعظم کی جماعت تھی، اگر وہی قائد اعظم کی جماعت ہے تو پھر وہ ان سے بھی زیادہ عقل جو ہے نا اس وقت آج کے 2025 میں قائد اعظم سے زیادہ عقل مند ہو گئی۔ اچھا، اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، کامران صاحب آپ کا بڑا تفصیلی موقف آیا، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی کی۔ انہوں نے یہ کہا، آپ نے جو بیان تھا اس میں، کہ اس 20 نکاتی پلان میں ہمارے پلانز یا ہمارے نکات تو شامل ہی نہیں ہیں، تو جب شامل ہی نہیں ہیں تو ہم اس پلان کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے بھی وہی بات کی۔
جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں. وہاں جا کے تو جو آپ بچ جا رہے تھے, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو ڈبنگ کر کے جو لوگوں نے وہ پنجابی میں ڈبنگ کرتے ہیں نا, تو وہ پنجابی میں وہ جو لطیفے بنائے ہوئے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس بھی پہنچ گیا ہوگا. جو لوگ مٹی پلیت کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ ڈیفینسو ہو گئے. تو اس طرح سے نہ کریے, لوگ مارے گئے ہیں, عالم اسلام کا مسئلہ ہے, آپ کے ایک قبلہ اول کا مسئلہ ہے, اور آپ نے جو ہے نا اس کا مذاق بنایا ہوا ہے بیٹھ کے. جو آپ کے منہ میں آتا ہے, جو آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو دونوں ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا وہ کھڑے رہتے ہیں آدھے گھنٹے, اور لائن میں کھڑے رہتے ہیں آپ. اور اس کے بعد جو ہے نا جب یہاں آتے ہیں تو ہم نے یہ نہیں کہا تھا, ہمارا یہ مطلب نہیں تھا, انگریزی میں یہ بات درست ہے, اردو میں فلانی بات درست ہے. اس طرح سے جو ہے نا مسلمانوں کی جو ہے نا جانوں کے ساتھ اس طرح سے نہ کھیلیں. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے پروگرام میں تھیں, وہ اس کی حامی ہیں کہ پارلیمنٹ میں اس پر بات ہو. اچھا پھر اسی کے ساتھ ایک اور ایشو بھی جڑا ہوا ہے, وہ ہے پیس کیپنگ فورس کا, کہ اس میں پاکستان کا کردار کیا ہو اور کیا نہ ہو. اور اس کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گی کہ جے یو آئی کا ان دونوں باتوں پہ موقف کیا ہے. ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بات ہو, بحث مباحثہ ہو, اور دوسرا یہ پیس کیپنگ فورس پر جے یو آئی کا موقف. جبکہ پارلیمنٹ کو تو وہ جو سعودی پاک ڈیفنس پیکٹ تھا اس کے حوالے سے بھی کوئی بریفنگ یا کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں دیا گیا, اور وہ ان کے اپنے پیپلز پارٹی کے اتحادی اس بات کا گلہ کر رہے ہیں. تو نون لیگ تو خیر وہ الگ ہی زوم میں چل رہی ہے, لیکن آپ کا اس کے اوپر موقف کیا ہے, پیس کیپنگ فورس, پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ؟ ملیحہ سے بہت احترام کے ساتھ کہ آپ نے کہا کہ وہ اس بات کی حامی ہے کہ پارلیمان میں یہ معاملہ لایا جائے. اگر کوئی اس کا حامی نہ ہو, اس کا مخالف بھی ہو, تب بھی یہ معاملہ پارلیمان میں جب تک نہ آئے, جانے سے پہلے بھی آنا چاہیے تھا, جانے سے بعد میں بھی آنا چاہیے تھا. جو بھی جو معاملات کا جو اگر عوام کو کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو عوام اس ملک کی مالک ہے اللہ کے بعد. تو اگر کوئی اس ملک کو اگر اس کی جو نا آپ کو کوئی اس کی جو لیجیٹیمیسی ریکوائرڈ ہوگی, کیونکہ پارلیمان کی لیجیٹیمیسی جو ہے نا بذات خود ایک سوال ہے, سٹل جو ہے نا وہ پارلیمان سے چاہیے ہو. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ پارلیمان کو بائی پاس کر کے, اور پہلے جو ہے نا ڈار صاحب نے ہی فرمایا تھا کہ جی وہ لوگ جو ہے نا اس کو سبوتاج کر دیتے جو ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے, تو اس لیے ہم نے جو ہے نا وہ کسی کو اعتماد میں نہیں لیا, اور سیدھا جو ہے نا چھپا کے جو ہے یہ پہنچ گئے وہاں پہ, پتہ نہیں براستہ کس کے, اور وہاں تک آ گئے. تو اس طرح سے پارلیمان جو ہے وہاں ہونی چاہیے. اور پیس کیپنگ جو ہے, دیکھیے جے یو آئی کا ایک واضح موقف ہے, اگر تو یہ مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کو تحفظ دینے کے لیے, ان کی دفاع کے لیے کوئی مشترکہ جو ہے تجویز ہے آپس میں ایک دوسرے کی, ٹھیک ہے, تو وہ ہم اس کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. مگر اگر کوئی اسرائیل کو اگر کوئی تحفظ دینے کے لیے یا اس کا راستہ نکالنے کی تجویز ہے, یا اس میں جو ہے نا اس کے نیچے جو ہے نا کارپیٹ کے نیچے یہ بات چھپی ہوئی ہے, تو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہم